السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً ان کی نبوت کے عظیم مشن کی طرف جاتا ہے، لیکن اس مشن کے اعلان سے پہلے وہ شخصیت کیسی تھی؟ آج ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں گے اور اس نوجوان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی سچائی اور امانت کی گواہی دوست دشمن بھی دیتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر بننے سے پہلے وہ کون تھے؟ آئیے اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ اسی بنیاد کو سمجھ کر ہم اس عالمی پیغام کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں جو بعد میں دنیا کے سامنے آیا۔ یہ صرف ایک تاریخی سفر نہیں بلکہ ایک غیر معمولی شخصیت کو بہت قریب سے جاننے کا موقع ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز آسان نہیں تھا، چیلنجز سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اکیلے نہیں رہے۔ ان کے بچپن کی کہانی دراصل محبت اور دیکھ بھال کی ایک بہت مضبوط مثال ہے۔ تو آئیے ذرا ان کی زندگی کے ابتدائی سالوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے 571 عیسوی میں مکہ میں پیدائش ہوئی، لیکن والد کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ پھر جب وہ صرف 6 سال کے ہوئے تو والدہ بی بی آمنہ بھی انتقال کر گئیں، اور اس کے صرف 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب جو ان کے سرپرست تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ مطلب ایک کے بعد ایک صدمہ، لیکن ان سب کے باوجود ان کے شفیق چچا ابو طالب نے انہیں سنبھالا اور بے پناہ محبت اور توجہ سے ان کی پرورش کی۔ اور یہ ساری معلومات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ظاہر ہے تاریخی دستاویزات سے۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، یہ ماخذی تحریریں ان تمام واقعات کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کی پرورش انتہائی محبت اور ذمہ داری کے ساتھ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوئی۔ بچپن کی یہ مشکلات ان کی شخصیت کو کمزور نہیں کر سکیں، بلکہ سچ پوچھیں تو انہی تجربات نے انہیں اور مضبوط بنا دیا۔ تو اب حالات سے ہٹ کر ذرا ان کے کردار کی بات کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی پہچان اعتماد تھا۔ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے مکہ کے لوگوں نے خود انہیں 2 خاص لقب دیے تھے۔ پہلا تھا الصادق، یعنی وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور دوسرا الامین، یعنی وہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سوچئے، یہ وہی اعتماد تھا جو بعد میں ان کے پیغام کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ اور یہ صرف القابات نہیں تھے، یہ ان کی زندگی کی حقیقت تھی۔ ان کی ایمانداری ہر کام میں نظر آتی تھی۔ جب وہ تجارت کرتے تو معاملات اتنے صاف اور شفاف ہوتے کہ لوگ فخر محسوس کرتے کہ ان کے ساتھ شراکت داری کرے۔ اعتماد کا تو یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی سب سے قیمتی چیزیں، اپنی امانتیں بنا کسی ڈر کے ان کے پاس رکھوا دیتے تھے، اور اتنی عزت اور اعتماد کے باوجود تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ نرم رہتا تھا۔ ان کا انصاف صرف ذاتی ایمانداری تک محدود نہیں تھا، نہیں، بلکہ انہوں نے معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے عملی طور پر بھی قدم اٹھائے۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک بہت اہم واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کی جوانی کا ہے اور ان کے اصولوں کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے معاہدے کی ہے جو صرف اور صرف انصاف کے لیے کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی نیک اور باعزت لوگوں کا معاہدہ، اور یہ اپنے وقت کا ایک انقلابی قدم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے میں سب کچھ قبیلے کی بنیاد پر چلتا تھا، لیکن اس معاہدے نے کہا نہیں، انصاف کا معیار قبیلہ نہیں، حق ہوگا۔ اس کا مقصد بالکل صاف تھا، مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا اور مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے۔ یہ دستاویز بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں کتنے جوش و خروش سے شرکت کی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ شرکاء نے عہد کیا کہ وہ مظلوموں کی حفاظت کریں گے۔ آپ اس معاہدے کی اتنی قدر کرتے تھے کہ نبوت کے بعد بھی اس کا ذکر فخر سے کیا کرتے تھے۔ تو ایک طرف معاشرتی زندگی میں یہ مثالی کردار تھا، اور دوسری طرف ان کی ایک بہت گہری ذاتی اور روحانی زندگی بھی تھی۔ وہ اکثر مکے کے شور و غل اور روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے دور تنہائی میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ یہ کوئی فرار نہیں تھا، بلکہ یہ کائنات کے خالق کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنانے کی کوشش تھی، خود کو سمجھنے کی ایک تلاش تھی، اور اس عمل کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ ان کے لیے عبادت صرف کوئی رسم نہیں تھی، بلکہ یہ گہرا روحانی تجربہ تھا، ایک ایسا ذوق جو انہیں کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی تھا۔ اور اس کا ایک باقاعدہ طریقہ تھا۔ وہ مکے کے قریب جبل نور پہاڑ پر موجود غار ہرا میں چلے جاتے۔ وہاں کئی دن اور کبھی کئی راتیں بہت تھوڑے سے سامان کے ساتھ گزارتے۔ سارا وقت غور و فکر اور عبادت میں گزرتا۔ خاص طور پر
रमज़ान के महीने में तो ये मामूल अपने उरूज पर होता था। और ये बात भी हमें तारीखी हवालों से मिलती है, जैसा कि इस तहरीर में ज़ौक़े इबादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये साफ बताता है कि नबूवत से पहले भी उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की बंदगी में गुजरता था। ये कोई ऐसी आदत नहीं थी जो बाद में पैदा हुई हो, बल्कि ये उनकी फितरत का एक अहम हिस्सा थी। तो आइए अब इन तमाम पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि नबूवत से पहले के इन सालों ने किस तरह एक अजीम मिरास की बुनियाद रखी। इन सब बातों से जो तस्वीर सामने आती है वो एक गैर मामूली नौजवान की है। यतीमी के तजुर्बे ने उन्हें हमदर्द बनाया, उनके अमल ने उन्हें अल-अमीन यानी अमानतदार बनाया, उनके उसूलों ने उन्हें इंसाफ का इलमबरदार बनाया और उनकी रूह की प्यास ने उन्हें इबादत की गहराइयों तक पहुंचाया। यही वो 4 सतून थे जिन पर आगे चलकर एक अजीम मिशन की इमारत खड़ी होनी थी। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी इंसान की जवानी के तजुर्बात, उसका किरदार और उसकी तलाश उसकी पूरी जिंदगी के मकसद को किस तरह शक्ल देते हैं। ये एक ऐसा नुक्ता है जो हम सबके लिए गौर व फिक्र की दावत देता है। Join us and register now for online transformation.